حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر دیو کا بیٹھنا، ان علیہ السلام کے کاموں کی نقل اتارنا اور دونوں کا فرق ظاہر ہونا، اور دیو کا اپنے کو سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کہنا۔ زخرنمی دیو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری چرا لی اور خود ان کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس قصے کی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے انسان کو ایک ضروری پیغام دیا گیا ہے کہ وہ دیو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ظاہر کار سے واقف تھا، لیکن حقیقت سے واقف نہ تھا۔ تو اس نے ظاہری کار کی نقل اتارنی شروع کر دی، لیکن ان تمام کاموں کا باطن شیطانی تھا۔ جب دیو نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنا نام بھی سلیمان علیہ السلام رکھا، تو لوگوں نے کہا یہ سلیمان تو بے نور ہے، اور اس سلیمان اور اس سلیمان علیہ السلام میں بہت فرق ہے، ویسا ہی فرق جو دونوں حسن نامی وزیروں میں تھا۔ زخر کو جب شبہ ہوا کہ لوگ مجھ سے بد ظن ہو کر اصل سلیمان کی تلاش میں نہ لگ جائیں، تو ان کو بہکانے کے لیے کہنے لگا اللہ نے ایک شیطان بھی میری صورت پر پیدا کیا ہے، کبھی وہ آ کر کچھ کام کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھ سے بدگمانی نہ کرنا۔ وہ تو ایسی باتیں کر رہا تھا، لیکن نیک لوگوں پر اس کی اصلیت کا عکس پڑ رہا تھا۔ نیک لوگوں کے ساتھ مکر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جو لوگ آخرت کی دولت کے مالک ہیں، ان کی عقلوں پر کوئی جادو، مکاری اور فریب پردہ نہیں ڈال سکتا۔ نیک لوگ اس کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے تھے اور اسے بتاتے تھے کہ اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت سے معزول ہیں، لیکن ان کی پیشانی میں نور نبوت ہے۔ ان لوگوں نے دل میں یہ بھی کہا کہ اگرچہ تو نے انگوٹھی چرا لی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن تو دوزخ کا زمہریری حصہ ہے۔ اگر ہم غفلت سے بھی اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھیں گے تو غیبی پنجہ ہمیں روک دے گا کہ خبردار اس بدبخت کے آگے سجدہ نہ کر۔ اگر میں اس بات کی تشریح کروں کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو کیوں مواقع عنایت کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دینے میں کیا اسرار ہیں، تو غیرت خداوندی مجھے روکتی ہے۔ کنایت کرو کہ میں کسی دوسری جگہ اس کی شرح کروں۔ شیطان اپنا اچھا نام رکھ کر اکثر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مقطع صورت اور بڑے نام اور القاب سے دھوکہ نہ کھائے، بلکہ باطنی اور صاف دیکھے۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔